السلام علیکم. نیوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. وعلیکم السلام. میں نے اپنے ہر پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ سے معافی مانگی ہے اپنے مہمان کی طرف سے. وعلیکم السلام. آج پہلی مرتبہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ جو میرے مہمان ہیں کیا ہوا؟ ان کی حالت کچھ نازیبا ہے. یہ انٹرویو دینے کے قابل نہیں ہیں وعلیکم السلام. مگر بضد ہیں کہ یہ انٹرویو ریکارڈ کر کے جائیں گے. میری مجبوری تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. وعلیکم السلام. سگریٹ مت پئیں پلیز. ہاں سگریٹ مت پئیں. میر تقی میر جو تھے نا وہ سگریٹ جو تھی نہیں پیتے تھے. اگر وہ سگریٹ پیتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. آپ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے پہلے جو ہے وہ دیکھی سائیکل کی دیوداس دیکھی. اس کے بعد میں نے دلیپ کمار کی دیوداس دیکھی اور آخر میں وہ کیا لونڈا بہت رکھتا ہے شاہ رخ خان کی دیوداس دیکھی. پارو. کیا کہا آپ نے مجھے؟ پارو میری جان پارو. میں پارو نہیں ہوں. تم پارو ہو. میں انور مقصود ہوں ایسے. اور میں آپ کا اس وقت انٹرویو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ انٹرویو دینے نشے کی حالت پہ نہیں آئیں گے. میں آیا نہیں. وہ کیا نام ہے اس کا وہ ایک آدمی وہ جو یہاں کھڑا ہوا تھا نا اس نے لا کے مجھے یہاں پہ بٹھا دیا اور کہنے لگا ادھر بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. پارو میں بیٹھ گیا. میں آپ سے کیا بات کروں؟ مت کرو. نہیں تو اس طرح انٹرویو مشکل ہو جائے گا. مت کرو میری جان. اس میں کوئی میرے باپ پہ احسان نہیں کر رہے ہو تم. یہ تم میرے باپ پہ احسان نہیں کر رہے ہو. اگر انٹرویو کر رہے ہو میرے باپ پہ احسان نہیں کر رہے ہو. یہ آپ بول چکے ہیں ایک مرتبہ. ہاں اس کو ریپیٹ مت کریں نہیں بار تو بار. تم یہ بات نہیں کرو. میرے باپ پہ احسان نہیں کر رہے ہو. دیکھیے مت کرو. میزبان نہیں بدتمیزی. نہیں یہ سب نہیں کرو. نہیں دل چاہتا نہیں کرو. بات نہیں کرو یہ کہ میں نہیں کر رہا انٹرویو. بھائی مت کرو. میرے باپ پہ احسان کر رہے ہو کیا بھائی؟ نہیں کرو. آپ شادی شدہ ہیں؟ کیا شادی نہیں ہوئی؟ اب پوچھو کیوں نہیں ہوئی بھائی. کیا وجہ ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی؟ اس کی وجہ ہے 8 دفعہ. کتنی دفعہ؟ 8 دفعہ. 8 دفعہ میں لے کے گیا اس کو قاضی کے پاس. کتنی دفعہ لے گیا؟ 8 دفعہ. قاضی کے پاس میں لے گیا اس کو. قاضی سے میں نے کہا کتنی دفعہ لے گیا؟ 8 دفعہ. 24 دفعہ ہو گیا. 3 دفعہ کا. نہیں 8 دفعہ میں لے کے گیا. میں بولا بھائی نکاح پڑھا دو میرا. منع کر دیا انہوں نے. قاضی نے. کیوں؟ کہنے لگے کہ نشے کی حالت میں جو ہے. کتنی دفعہ لے کے گیا میں؟ 8 دفعہ. 8 دفعہ. کہنے کہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ نکاح جائز نہیں ہے. پاڑو. تو جب آپ نارمل ہوتے اس وقت آپ ان خاتون کو لے جاتے قاضی کے پاس؟ وہ سارے نارمل حالت میں بہت بری لگتی ہے. زہر لگتی ہے. نکاح پڑھانے کو دل نہیں چاہتا ہے. پارو. میں پارو نہیں ہوں. ابے تو پارو ہو. میں نہیں ہوں پارو. ایک بات بتا پارو. تیرے بال اتنے سفید کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو گئے سفید؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ مت بتا. مرضی تمہاری. غم دیے مستقل
کتنا نازک دل یہ نہ جانا ہائے ہائے یہ زمانہ غم دی چھوڑو یار کیا یاد دلا دیا یار. آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے. کیا کسی کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے بھائی, کسی کی حالت, کوئی ایک بتاؤ جس کی حالت ادھر ٹھیک ہو. پارو میں پارو نہیں ہوں. ابے تمہارے بال اتنے سفید کیسے ہو گئے؟ میں آپ سے بہت آرام سے کہہ رہا تم ہوں پارو. میں پارو نہیں ہوں. نہیں کوئی بات مت مانو, لیکن تم پارو ہو. میں پارو سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں اور تم پارو ہو. ایک آپس کی بات ہے, سفید کیسے ہو گئے تیرے بال اور یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. بال کیوں سفید ہو گئے, اتنے سفید ہو گئے. خیر چلو آپ ادھر آپ آئے آگے آئے. میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں, ادھر آؤ. آپ یہی تم لوگوں میں بات ہے نا, ذرا ذرا وہ فری ہو جاتے ہیں فوراً. میں کیوں آؤں بھائی؟ آپ کو پتا ہے آپ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کون؟ آپ. یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار ہی میں. چھوڑے چھوڑ. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہاں آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے خالی الٹی آتی ہے, کر کے دکھاؤں ادھر. جی نہیں پلیز نہیں, آپ یہ میری بات سنیں. آپ بیٹھے ایک منٹ بیٹھے, ایک بات سنیں, ایک بات سنیں میری. یہ قریب آئیے. کیا ماں باپ نے کیا سوچا ہوگا کہ جب آپ بڑے ابے یہ تو بات ہے, اگر میرے پاس پیسہ ہوتا نا ہارون نہیں, میرا نام انور مقصود. ہاں بھائی, اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو اماں ابا کے اوپر کیس کر دیتا. اماں ابا پہ کیس کر دیتا, یار یہ اولاد پیدا کی ہے, یہ اولاد پیدا کی ہے, ٹن رہے ہر وقت ٹن. تم نہیں سمجھو گے حمید, تم سمجھو گے نہیں. میرے حمید نہیں, میرا نام انور مقصود. میں جو بھی ہے نام تو ہے نہیں یار, بس کسی یہ تو. ایک بات سنو, یہ تمہارے والد سے سفید کیوں ہو گئے بتانا. نہیں مت دیکھو, دل پہ نہیں لو, نہیں بتانا نہیں بتاؤ. یہ عادت کیسے پڑی آپ کو نشے کی؟ کس کو؟ آپ کو نشے کی عادت کیسے پڑی؟ ہمارے گھر میں نا ہندوستان سے شاعر آتے تھے, ابا شاعر تھے میرے. اب میرے والد شاعر تھے, ہندوستان سے ہے نا بہت سارے شاعر آتے تھے اور آ کے میرے گھر میں ٹھہرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, شاعر جتنے بھی تھے وہ کیا کرتے تھے کہ دال جو ہے نا, دال وہ بھی پیمانے میں ڈال کے پیتے تھے. اور پھر سارے آدھے گھنٹے کے بعد میرے باپ کو بولتے تھے کہ یہ جو دال ہے نا یہ 12 سال پرانی ہے. کہتے 12 سال پرانی ہے. سگریٹ سے کھانسی ہوتی ہے. تمہارے میرے بیچ میں ایک بات ہے, یہ بال اتنے سفید کیسے ہو گئے؟ آپ کے والد بھی شاعر تھے؟ ہاں میرے والد شاعر تھے, بہت اچھے شاعر تھے. آپ نے الف سے لے کے یہ تک, کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو, الف بے پہ. جی ہاں, اس میں خالی شین ان کو پسند تھا. میں سمجھا نہیں. جی تم کیسے سمجھو گے یار, میں نے تمہیں بتایا ابھی. نہیں بتایا نا تو تم بیچ میں نہیں بولو.
جب میں بتاؤں گا تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ کیا بول رہا تھا میں. آپ کے ابا کو شین پسند تھا. ہاں میرے ابا کو شین پسند ہے. شراب، شباب، شادی، شب، شطرنج. آخر میں ایکچولی جتنی ان کے دیوان تھے نا اتنی انہوں نے شادیاں کی. کیا جتنے دیوان تھے اتنی شادیاں کی. آخر میں ایک موٹی شاعرہ سے شادی کی اور اس کو کہتے تھے کہ یہ میری کلیات ہے. کلیات. تو آپ اپنے والد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ابے چھوڑو یار, ان کے نقش قدم پہ کچھ چل ہی نہیں سکتا. محمود کوئی نہیں چل سکتا. محمود نہیں, میرا نام انور ہے. کیا انور. تمہارے بال اتنے سفید کیوں ہو گئے؟ ہاں کیا بول رہے تھے؟ والد کے نقش قدم. یاد ہے مجھے, یاد ہے. والد کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے. نہیں چل سکتے. کیوں؟ یار آدھا وقت تو ان کے جو شاعر دوست تھے وہ ان کو کندھوں پہ اٹھا کے گھومتے تھے, تو ان کے نقش قدم پہ کیسے چل سکتے ہو بھائی؟ ٹن رہتے تھے ٹن. ادھر اٹھے ادھر گرے, ادھر سے اٹھے ادھر گر گئے, ہو ادھر سے اٹھے اس میں یہاں گر گئے. بڑا عجیب ٹائپ کے آدمی تھے. تم نے بتایا نہیں نا, باتوں میں مجھے لگا رہے ہو. ہمارے بال کتنی شادیاں کی ہیں آپ کے والد نے؟ پتہ نہیں, بہت شاعری کی. کافی شاعری کرتے تھے نا. اس شاعری میں وہ کیا بولتے ہیں شاعری کے اندر, وہ کافی آتا ہے نا شاعری میں. کافی ملانے کے شوقین تھے. پہلی شادی کی زاہدہ, پھر رشیدہ, پھر مائدہ, پھر شاہدہ, اور آخر میں جس خاتون سے شادی کی ان کا نام تھا ماجدہ. والدہ ماجدہ. فاروق والدہ ماجدہ. ان میں سے آپ کی والدہ کون سی تھی؟ والدہ نہیں, اتنی ساری کر لی شوق کے حساب سے. تم نے ایک بات سنو, ابھی بھی چھوڑو, چلو بعد میں پوچھوں گا. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں شراب پر پابندی ہے؟ معلوم ہے مجھے شراب پہ پابندی ہے پارو. پھر پارو میں پارو نہیں ہوں. یار تم جو کوئی بھی ہو, تم میرے لیے تو پارو ہو. پارو کوئی ایسا گیت سنا یار جس کو سن کے سیریا والے امریکہ میں گھس جائیں, ایسے گھس جائیں. کوئی ایسا گیت سنا پاروتی. آپ مسلسل فضول باتیں کر رہے ہیں, مستقل فضول باتیں کر رہے ہیں, مستقل. چلو مستقل. غم دیے مستقل کتنا نازک ہے دل, یہ نہ جانا ہائے ہائے یہ ظالم. زمان کیا کہہ رہی تھی پاروتی؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا پاکستان میں شراب پر پابندی ہے. معلوم ہے مجھے پتہ ہے کہ شراب پہ پابندی ہے. پاکستان میں شراب پہ پابندی ہے. یہ بجھا دینا. میں نے پھینک دیں آپ اس کو. کدھر؟ ادھر پھینک دوں؟ ٹھیک ہے. معلوم ہے شراب پہ پابندی ہے پاکستان میں. بہت سی چیزوں پہ پابندی ہے. سچ بولنے پہ پابندی ہے. پھر بھی کتنے لوگ سچ بولتے ہیں.
بولتے ہیں نا کتنے لوگ سر ایمانداری پہ پابندی ہے، پھر بھی کتنے لوگ ایماندار ہیں؟ بینک سے قرضہ لے کے قرضہ واپس کرنے پہ پابندی ہے، پھر بھی لوگ جو ہے نا قرضہ واپس کرتے ہیں۔ شراب پہ پابندی ہے، پھر بھی کروڑوں لوگ شراب پیتے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں، میرا بگاڑ لے کوئی جو کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ چھوڑو پاڑو یار، کیا بات کر۔ کسی چیز کی بھی زیادتی اچھی نہیں ہوتی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ابے دیکھو رشید، میں تم کو ایک بات بتاؤں، یاد رکھنا رشید، زندگی میں کیا بات کر رہے تھے؟ کسی چیز کی بھی زیادتی جو ہے، معلوم، مجھے معلوم، ایسا نہیں کہ میں نشے میں ہوں، مجھے معلوم ہے، سب پتہ ہے مجھے، ایسی بات نہیں۔ دیکھو ہم لوگ نہ کسی کا بھلا کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتے ہیں، خود ہی خود مر جاتے ہیں، اپنی موت مر جاتے ہیں۔ اگر اپنی موت نہیں مرتے ہیں تو کسی پہ مر جاتے ہیں، کسی اور پہ مر جاتے ہیں۔ اب دیکھو غالب جو ہے، غالب کس چیز کے لیے ادھار لیتے تھے؟ سمجھے؟ کس چیز کے لیے غالب ادھار لیتے تھے؟ ہاں، جون ایلیا روز میرے گھر پہ کیوں آتے تھے؟ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، فیض احمد فیض شام کو 7 بجے کے بعد کبھی اپنے گھر پہ نہیں ملتے تھے، کیوں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اور احمد فراز اتنے کم عمر کیوں لگتے ہیں بھائی؟ سمجھ رہے ہو نا؟ پتا نہیں کسی سے ایسی آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ جوش ملی آبادی کے لیے شام اتنی جلدی کیوں ہو جاتی تھی؟ انہوں نے تو ایک دفعہ کہا تھا کہنے لگے کہ ہم تو، وہ دوست نے کیا پتہ کیا تھا، تو کہنے لگے گھڑی رکھ کے پیتے ہیں، جوش صاحب نے کہا ہم تو گھڑا رکھ کے پیتے ہیں۔ مجاز نے کہا۔ ہاں مجاز نہیں، جو یار ٹھیک ہے کہا تو تھا نا، تو یہ بھائی تمہیں نہیں پتا ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے مصور ہیں ہاں، جو یہ سب کچھ نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے۔ کنجوس ہے، شاعر کنجوس ہیں۔ یہ کنجوسی نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے، ایک اصول ہے۔ ابے چھوڑو یار، صرف دیکھو اگر اصول ہے تو زندگی کی ہر دوڑ میں اصول ہونے چاہیے، ہر بات اور ہر کام میں اصول ہونا چاہیے، قول اور فعل میں اصول ہونا چاہیے۔ ابے خالی شراب پہ اصول کیوں ہے یار؟ باڑ میں گیا یہ اصول، باڑ میں گیا، بات کرتے ہو۔ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ میں کچھ کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا آج تک کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پتہ نہیں چلا مجھے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اٹھیے اٹھیے اٹھیے۔ اسٹیشن آ گیا کیا پارو؟ کیسا اسٹیشن؟ آپ ریل میں نہیں بیٹھے، آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ انٹرویو دے رہے ہیں مجھ کو۔ اٹھیے۔ کیا ہوا چنی لال؟ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ نہ میں چنی لال ہوں، نہ میں پارو ہوں، نہ اسٹیشن آیا ہے۔ آپ ریل میں نہیں ہیں، آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے ہیں۔ ایک بات مانیں، شراب چھوڑ دیں، آپ شراب چھوڑ دیں۔ شراب چھوڑ دوں اور ساری بوتلیں میں تم کو دے دوں گا تاکہ تم عیش کرو؟ بہت اچھے بھائی، واہ واہ۔ منٹو کو جانتے ہو؟ جی ہاں۔ اس کو پھینک دو۔ کتنی گندگی ہے بھائی۔ تو منٹو کو جانتے ہو؟ جی ہاں۔ منٹو نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر تم اس دور سے ناواقف ہو تو میرے افسانے پڑھو۔
اگر میرے افسانے تم کو برداشت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے. وہ کہتے ہیں میرے تحریر میں کوئی نقص نہیں ہے. جو نقص میرے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں دراصل وہ موجودہ نظام کے نقص ہیں. یہ گہری باتیں یار چھوڑو، نہیں سمجھ میں آئیں گے ہمارے. نہیں، یہ بات تو میں مانتا ہوں. بھائی تم نہیں مانو تو تم نہیں مانو گے تو کیا فرق پڑتا ہے. ایک بات بتاؤ، تمہارے بال اتنے سفید کیسے ہو گئے، وائٹ کیسے ہو گئے؟ چلو چل، برا نہیں مانو، برا مت مانو میری جان، برا نہیں مانو. بنٹو نے جو لکھا ہے یہ بہت مشہور تحریر ہے، میں مانتا ہوں اس کو. مانتے ہو نا؟ تو جو الزام تم مجھ پہ لگا رہے ہو، جو نقص تم مجھ میں نکال رہے ہو، وہ میری خرابی نہیں ہے، دراصل وہ نظام کی خرابی ہے. تو اس حالت میں آپ نظام کی اس خرابی کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ ابے نہیں کر سکتے نا بھائی، کسی طرح بھی ختم نہیں کر سکتے، کسی طرح بھی نہیں ختم کر سکتے. جب نہیں ختم کر سکتے اسی لیے تو اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اٹھیے پلیز، اٹھیے اٹھیے. گاؤں آ گیا کیا پارو؟ میں پارو نہیں ہوں. ایسا تو نہ کہو چنی لال. نہ میں چنی لال ہوں نہ میں پارو ہوں. ابے تم نہ تو تم چنی لال ہو نہ تم پارو ہو، تو سارے تم زندہ کیوں ہو؟ لعنت ہے تم پہ اگر تم چنی لال بھی نہیں ہو اور پارو بھی نہیں ہو. آپ پر کوئی فلم سوار ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دکھ بھرے دن بتر بھیا، اب سکھ آئے رہے. چھوڑو یا چھوڑو، آپ مجھے پڑھے لکھے لگتے ہیں. گالی مت دینا مجھے. آج کل کے جو تمہارے ادیب ہیں نا ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، لیکن یہ جو تمہارے ادیب ہیں نا یہ صرف لکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. میں نے پڑھا بہت ہے لیکن لکھتا نہیں ہوں. کیوں؟ دیکھو، غالب کو پڑھنے کے بعد شاعری کی ہمت نہیں ہوئی تو بس. منٹو اور بیدی کے افسانے پڑھنے کے بعد افسانہ لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو کس وقت ہمت ہوتی ہے آپ کی؟ یار ہمت ہوتی ہے اخبار پڑھ کے اخبار کے مالک کو لکھنے کی. تو لکھیے. کدو لکھو، ان کو پڑھنا اگر آتا تو وہ اخبار کیوں چلا دے پارو. آپ قیامت سے نہیں ڈرتے؟ ابے قیامت تو تم خود ہو. قیامت تو تم سے کیا ڈرنا. سگریٹ ہے ایک. آپ پہ مجھے لگتا ہے دیوداس سوار ہے. ابے ہم خود دیوداس ہیں بھائی، سگریٹ نہیں ہے. نہیں، اس کو بجھا دیں پلیز. ایک ختم ہو گئی. ہم خود دیوداس ہیں بھائی. 8 بجے شاہ رخ خان، 10 بجے دلیپ کمار اور 12 بجے کندن لال سہگل. دیوداس پارو. اچھا ایک بات بتاؤ، تم کو ان میں سے کون پسند ہے؟ پارو بولو نا. آپ ان تینوں سے اچھے ہیں. کون؟ آپ. جوڈی جوڈی ہے جوڈی. جوڈی ہے جوڈی. آپ جب اس حالت میں اتنی اچھی باتیں کرتے کر سکتے ہیں تو آپ جب نشہ نہیں ہوتا ہوگا آپ کو اس وقت کتنی اچھی باتیں کرتے ہوں گے. نارمل حالت بھی کوئی حالت ہوتی ہے یار.
نہیں بغیر نشہ کیے ہوئے. ہاں وہ بھی کوئی حالت ہوتی ہے. میرے اکثر دوست مجھے کہتے ہیں کہ میں کئی دفعہ بغیر نشے کی حالت میں مردہ پایا گیا ہوں. آپ خود بھی شاعری کرتے ہیں؟ کر لیتے ہیں. حقیقی یا مجازی؟ ہوں؟ حقیقی شاعری کرتے ہیں یا مجازی؟ بھائی دیکھو اکبر الہ آبادی نے یار حقیقی اور مزاجی شاعری کا واضح فرق بتا دیا تھا. کیا فرق بتایا تھا؟ ایک جامع سے باہر ہوتی ہے، دوسری جامع سے باہر ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ تو آپ کس قسم کی شاعری کرتے ہیں؟ ہوں؟ آپ کس قسم کی شاعری کرتے ہیں؟ صحیح بات ہے. آج تم بہت آپے کا سوال کر رہے ہو. آپے کے سوال کیا مطلب؟ اب میں اتنا بھی نہیں ٹروں یار کہ پورا لفظ کہہ کے ہلڑ مچوا دوں پاکستان میں. آدھا لفظ بولا ہے بھائی. آپے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے اجازت دو پلیز. کہیں جانا ہے آپ کو؟ نہیں مجھے گھر جانا ہے. ایک اب تم کیا بتاؤں تم کو؟ جی. سگریٹ ہے تمہیں؟ نہیں پلیز. نہیں ابھی نہیں. یہ گر گئی نا تو بے عزتی ہوگی ٹی وی. نہیں ختم ہو گئی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے گھر جانا جی. ہے. یہی بول. مجھے معلوم ہے میں نشے میں نہیں ہوں یار، مجھے پتا ہے. مجھے گھر اس لیے جانا ہے کہ ایک سالے مصور ہے میرا دوست ہے. ابے ایک ہفتے سے مجھ سے کہہ جا رہا ہے تمہاری تصویر بنانی ہے، پینٹنگ کرتے ہیں. مجھے ایک اسٹول منگوا کے اس پہ بٹھا دیتے، ایسے بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ جاتا ہوں. پھر کہتے ہیں منہ ادھر کرو. ایسے جب میں منہ ادھر کرتا ہوں تو وہ بدماش میری ڈرنک بھی پی جاتا ہے. یہ ہے. مجھے جانے دو، آج میں چیک کروں. سگریٹ بھی ختم ہو گئی. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے لوز ٹاک میں. کوئی بات یہ بجھا دینا. لیکن جانے سے پہلے ایک بات، یہ نہیں سمجھنا میں نشے میں ہوں یا میں بھول گیا ہوں. جی جی. بتایا نہیں تم نے کہ تمہارے بال اتنے سفید کیسے ہو گئے؟ بتا دو. نہیں بتایا. ناظرین، معافی پہلے ہی مانگ چکا ہوں. پڑھے لکھے آدمی لگے، بہت اچھے انسان ہیں، مگر جانتے بھی بہت ہیں. مگر جو باتیں کی انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. مگر زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے کسی کا انٹرویو اس حالت میں کیا. چل رہے ہو میرے ساتھ چلو. وہ فوٹو تصویر بنائے گا، تم کھڑے رہنا. ڈرنک پی جاتا ہے میری. کہتا منہ ادھر کرو، میں یوں کر دوں. تیز چور چلو ختم کرو، چلتے ہیں. سچ تم بھی لگا لینا ایک تو. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر میں ان کے یہاں نہیں گیا تو آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.